بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسکس آف گرامر اینڈ کمپوزیشن کا آج ہمارا لیکچر نمبر 31 پارٹ 1 ہے۔ اس میں ہم ورب کے متعلق ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پریپوزیشن، کنجنکشن، انٹرجیکشن، ناؤن، پروناؤن کے بارے میں تفصیل سے پڑھا ہے۔ تو چلتے ہیں وربس کی طرف، جس کی تعریف ہے ورب آر ون آف دا میجر گرامیٹیکل گروپس۔ ورب جو ہوتا ہے یہ گرامری لحاظ سے سب سے بڑا گروپ ہے، یعنی اسماؤں سے بھی یہ بڑا گروپ ہے۔ And all sentences must contain one، اور تمام کے تمام جملے جو ہوتے ہیں کم از کم ایک لفظ فعل پر مشتمل ہوگا، یعنی ایک ورب پر مشتمل ہوگا۔ یعنی آپ ورب کے بغیر کسی جملے کے تصور نہیں کر سکتے جس میں ورب استعمال نہ ہو۔ Verbs refer to an action، اور ورب دو معنیوں کے متحمل ہوتے ہیں، ایک ایکشن کے معنی میں اور دوسرا اسٹیٹ کے معنی میں۔ جب ایکشن مراد لیا جائے، ورب سے ایکشن مراد لیا جائے، فعل سے ایکشن مراد لیا جائے، جس طرح کی ڈو، بریک، ایٹ، گو، کم، یہ تمام کے تمام اس کو ایکشن ورڈ کہا جاتا ہے۔ اس میں کسی کام کی عمل کرنے کی، کسی کام کی وضاحت ہے، کسی کام کی ایکشن کی وضاحت ہے، جس طرح کہ گو سے جانا، کم سے آنا، یہ تمام کی تمام ورب ہے، اور اس میں جانے کے فعل کی وضاحت ہے، آنے کے فعل کی وضاحت ہے۔ جو جانا ہے، آنا ہے، یہ ایکشن ہے۔ اس کے بعد دوسری حالت میں ورب جو ہوتا ہے یہ اسٹیٹ کو بھی ظاہر کرتا ہے، جس طرح کی بھی، ہونا، لائک مشابہت رکھنا، ان جیسا ہونا، اون اپنے آپ کی طرح ہونا، تو یہ جو ہے اس کو اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ورب کے جو ہوتے ہیں چار بیسک فارم، جس کو پرنسپل پارٹس کہا جاتا ہے۔ The four basic form of a verb are called the principal part of verb۔ اس کے علاوہ ورب کی چار ایسے حالتیں ہیں جس کو بیسک پارٹس کہا جاتا ہے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیسک پارٹ آف دی ورب کہا جاتا ہے۔ یعنی ان چار حالتوں میں سے ورب کسی نہ کسی ایک حالت میں ہوگا۔ They are number 1 infinitive۔ اس میں ایک انفینیٹیو شامل ہے جس کو فعل مطلق کہا جاتا ہے، یعنی ایسا فعل جس میں کسی زمانے کے ساتھ اس فعل کا کوئی تعلق نہ ہو، نہ ماضی سے، نہ حال سے، نہ استقبال سے، بلکہ مطلق واقع ہو، اس کو انفینیٹیو کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسا فعل، ایسا ورب جو مطلقاً واقع ہو، جس میں کسی بات یا کسی چیز کے بارے میں ذکر نہ ہو، جس طرح کہ اگر میں یہ کہوں گو، جانا، یہ مطلقاً فعل ہے۔ کم، آنا، یہ مطلق فعل ہے۔ اس میں نہ کسی زمانے سے ان کا تعلق ہے، نہ کسی سبجیکٹ کی وجہ سے یہ افیکٹ ہوا ہے، نہ کسی آبجیکٹ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے، لیکن یہ اپنی ہی معنوں میں بالکل مطلق واقع ہوا ہے، اس کو انفینیٹیو کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر دی پریزنٹ پارٹیسپل۔ اس کے علاوہ فعل جو ہوتا ہے یہ پریزنٹ پارٹیسپل کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح کہ اگر میں یہ کہوں صرف انفینیٹیو گو، اس کے ساتھ آئی این جی لگاؤ تو گوئنگ بن جاتا ہے، کم کے ساتھ آئی این جی لگاؤ تو کمنگ کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ پہلے حال استمراری جس کو کہتے ہیں، یعنی حال میں کام شروع ہو اور جس کا حال ہی میں ختم نہ ہو، یعنی پہلے حال میں شروع بھی ہو اور اس کا اختتام بھی حال میں نہ ہو، تو اس کو پریزنٹ پارٹیسپل کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا نام جیرن بھی ہے، یعنی اس میں مصدر بھی ہے، جس طرح اگر میں یہ کہوں کہ کوکنگ is my best، cooking is my favorite hobby، تو یہاں جو کوکنگ، کوک ہے، کوک تو فعل ہے، اور ایسا فعل ہے جو انفینیٹیو ہے، یعنی فعل مطلق ہے۔ اگر میں صرف کوک کے بارے میں بتاؤں، صرف کوک، اور اس کے بعد اگر اس کے آخر میں آئی این جی لگاؤ
تو یہ جیرن بن جاتا ہے، مصدر بن جاتا ہے. جس طرح کہ میں یہ کہوں کوکنگ از مائی فیوریٹ ہابی، پکانا میرا پسندیدہ مشغلہ ہے. تو یہاں جو کوکنگ ہے یہ جیرن واقع ہوا، یعنی اس میں مصدر واقع ہوا. مطلب یہ کہ ورب جو ہوتا ہے، فعل جو ہوتا ہے، یہ مصدر کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ ورب جو ہوتا ہے دی پاسٹ، پہلے ماضی میں صرف پہلے ماضی، جس طرح کی یوز ہے، انفینیٹیو ہے، پہلے مطلق ہے. اگر اس کو آپ یوں کہیں یوزڈ، تو یہ صرف اور نہ صرف پہلے ماضی واقع ہوا. اس کے بعد یہ پہلے ماضی بعید کے زمرے میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح کی دی پاسٹ پارٹیسپل یوز انفینیٹیو سے صرف پہلے مطلق، یوزڈ دی پاسٹ پہلے ماضی، تیسری حالت یوزڈ پہلے ماضی پارٹیسپل یعنی ماضی بعید اس کا، یعنی ورب کی 4 حالت بن گئے. پہلے گو سے آئی جی لگا کر گوئنگ، دوسرا صرف انفینیٹیو جس کو پہلے مطلق کہا جاتا ہے، جس طرح کی یوز یا گو یا کم جو بھی ہو. اس کے بعد ورب کی دوسری حالت جس کو پہلے ماضی مطلق کہا جاتا ہے، صرف ماضی جس میں ماضی بعید اور قریب کا ذکر نہ ہو، جس طرح کی یوز ہے، یوز استعمال، یوزڈ مستعمل یعنی جو چیز استعمال کیا گیا ہو. اور اس کے بعد دی پاسٹ پارٹیسپل، تیسرا پوزیشن بھی ورب کا آتا ہے پاسٹ پارٹیسپل. عام طور پر جو الفاظ ہوتے ہیں اس کا تیسرا پوزیشن دوسرے سے بدل جاتا ہے، تو اس لحاظ سے ورب جو فعل ہوتا ہے اس کی 4 قسمیں بن گئی. یعنی اس کو پرنسپل پارٹس کہا جاتا ہے، یعنی ورب کی جو پرنسپل پارٹس ہے یہ ضروری حصے ہے، یہ مقدماتی حصے جس کو کہتے ہیں، جس کو اگر آپ مقدماتی یعنی مقدم حصے جس کو کہا جائے، یعنی ضروری حصے، سرنامہ حصے جس کو کہیں کہ یہ ورب کے کتنے ہیں، 4 ہے، 1 2 3 4. اس کے بعد ورب کو مزید حالتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، مزید 4 اہم حالتوں کو میں تقسیم کیا گیا ہے. نمبر 1 ریگولر with irregular, number 2 phrasal verb, number 3 incoherent verb, number 4 auxiliary verb. تو آج اس لیکچر میں ہم صرف ریگولر اور irregular کی وضاحت کریں گے. اس کے بعد phrasal verb کے میں الگ سا ٹاپک بناؤں گا، incoherent verb اور auxiliary verb کے میں الگ سا ٹاپک بناؤں گا. تو آج ریگولر اور irregular یہ ورب کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں. عام معنوں میں irregular جو ہوتے ہیں جس کا ای ڈی فارم نہیں آ جاتا ہے، جس طرح کے کوک، کوکڈ، کوکڈ، یعنی کوک انفینیٹیو ہے، اس میں صرف مطلق فعل آیا ہے، کوکڈ پاسٹ آیا ہے. تیسرا حالت جو ہے، فارم جو ہے کوکڈ، یعنی 2 حالت ایک جیسے واقع ہوئے، لیکن اس میں دوسرے حالت کو صرف دی پاسٹ کہا جاتا ہے اور تیسری حالت کو دی فرسٹ پارٹیسپل کہا جاتا ہے اور پہلی حالت کو صرف انفینیٹیو کہا جاتا ہے اور چوتھی حالت آئی جی والا کو جیرن کہا جاتا ہے، یعنی اس کو پریزنٹ پارٹیسپل کہا جاتا ہے. تو یہ 4 حالتیں ورب کے تو ہے، یہ ہمیں معلوم ہے، لیکن irregular جو ہوتے ہیں اس کی تعریف کچھ الگ ہے. یعنی ریگولر ورب جو ہوتے ہیں اس کے آخر میں ای ڈی واقع ہو جاتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو مثال دی کوک، کوکڈ، کوکڈ. لیکن جو irregular ہے اس کے آخر میں ای ڈی والا فارم
نہیں آتا ہے، یہ اس کے برعکس ہے. From the past simple and past participle form, some irregular do not change. بعض irregular ایسے ہوتے ہیں جو چینج ہی نہیں ہوتے، یعنی اس کا چینج تو ہے ہی نہیں. جس طرح کہ پٹ یہ ورب ہے، پٹ رکھنا، پٹ، لیکن یہ تینوں ورب ہے لیکن اس میں چینجز نہیں آتا. while some change completely، لیکن بعض irregular ورب ایسی بھی ہوتے ہیں جو مکمل طور پر تو چینج ہو جاتے ہیں. جس طرح کہ بائی، باؤٹ، یہ کمپلیٹلی چینج ہے لیکن یہ irregular اسی لیے ہے کہ اس میں آخر میں ایڈی نہیں آتا. جس کے آخر میں ایڈی آتا ہو یہ تو ہمیں معلوم ہے، اس کو تو ریگولر ورب کہا جاتا ہے، لیکن اس کے آخر میں ایڈی والا فارم نہیں آتا. پھر مزید ہم نے پہچانا کہ ریگولر ویس irregular. ریگولر وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں ایڈی آتا ہو، جس طرح کہ کوکڈ، یوزڈ. اور irregular ایسے ہوتے ہیں، ایسے افعال ہوتے ہیں، ایسے وربز ہوتے ہیں جس کے آخر میں ایڈی نہ آتا ہو لیکن یہ خلاف معمول ہو، اس لیے اس کو غیر باقاعدہ افعال کہتے ہیں، یعنی باقاعدہ افعال اس کو نہیں کہہ سکتے. اور یہ جو irregular ہیں ان کو بھی مزید 5 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. تو چلتے ہیں irregular کے 5 مزید کیٹیگریز. نمبر 1 بیس فارم، پہلی حالت جس طرح کے بائے ہے. نمبر 2 پسٹ سمپل، دوسری حالت صرف پسٹ سمپل جس طرح کے باؤٹ ہے. اچھا نمبر 3 فرسٹ پارٹیسپل، تیسرا حالت جس طرح کے باؤٹ ہے، یعنی دوسرا حالت اور تیسرا حالت سیم واقع ہوا لیکن بعض افعال ایسے ہیں جس کی دوسری حالت اور تیسری حالت میں کافی فرق ہوگا، یعنی دوسرا حالت تیسری حالت جیسا نہیں ہوگا. لیکن جو دوسرا حالت ہے اس کو پاسٹ سمپل کہتے ہیں، جو تیسرا حالت ہے اس کو پاسٹ پارٹیسپل کہا جاتا ہے. اور تھرڈ نمبر پر جو ہے تھرڈ پرسن سنگولر، یعنی تھرڈ پرسن کے ہو، ہی شی اٹ نیم لیکن سنگولر واقع ہو، irregular فارم میں ہو، ایسے افعال جو تھرڈ پرسن کے ہو لیکن یہ irregular فارم میں ہو، irregular شکل میں ہو. نمبر 5 پریزنٹ پارٹیسپل. پریزنٹ پارٹیسپل جو ہوتے ہیں یہ پہلے حال مطلق بھی اس کو کہتے ہیں، اور پہلے حال مطلق ہی نہیں بلکہ پریزنٹ پارٹیسپل اس کے آخر میں آئی این جی، کسی انفینیٹیو کے ساتھ آپ آئی این جی لگا کر، کسی سمپل ورب کے ساتھ آپ آئی این جی لگا کر اسے آپ پریزنٹ پارٹیسپل بنا سکتے ہو. یعنی مطلب کہ اس سے آپ اس میں مصدر بنا سکتے ہو. جس طرح کہ میں نے پہلے آپ کو ایک مثال دیا، کوکنگ ہے، کوکنگ از مائی فیوریٹ ہابی. تو جو کوکنگ ہے یہ اس جملے میں پہلے مصدر اور اس میں مصدر دونوں واقع ہوا ہے، یعنی ایسا فعل ہے جو اس میں مصدر کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ جو مصدر ہے یہ فعل کے قریب تر ہے. بعض افعال ایسے ہیں اس کو ہم اس میں مصدر میں استعمال کر سکتے ہیں، یعنی یہ لازم اور ملزوم ہے. اس میں مصدر اور فعل یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی فعل سے اس میں مصدر آ سکتا ہے اور اس میں مصدر سے فعل آ سکتا ہے. یعنی ایک کو آپ لازم کر کے دوسرے کو آپ ملزوم ٹھہرا سکتے ہو، دوسرے کو ملزوم کر کے پہلے کو آپ لازم ٹھہرا سکتے ہو. تو آج ہمارا ٹاپک تھا ورب کے متعلق، یہ تھوڑا ٹف بھی ہے. امید ہے کہ آپ سب نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. انشاءاللہ مزید اس طرح کے ٹاپک بناتے رہیں گے. اس سے اگلا ٹاپک ہمارا جو ہوگا وہ پریزل ورب کے متعلق ہوگا. تو تھینکس، اللہ حافظ.